السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہندوستان میں سورج گرہن ہے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ سورج گرہن ہے، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے رسومات اور بدعات اور خرافات آج بھی پائے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں، جو زمانے جاہلیت کے اندر پائے جاتے تھے۔ مثلا زمانے جاہلیت کے اندر ایک یہ بھی رسومات تھے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کہ جب کبھی سورج گرہن ہوتا تو کسی کی پیدائش ہوتی یا کسی کی موت واقع ہو جاتی۔ اور آج بھی ہمارے موجودہ زمانے کے اندر خصوصاً وہ افراد جو کہ پرانے خیالات رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی عورت امید سے ہو تو اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بہت سارے مرد حضرات بھی کہتے ہیں کہ آج باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ایک اندازے پر متعین کر دیا ہے۔ تو سورج گرہن کا ہونا یا چاند گرہن کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں، ترمذی شریف کے اندر اور فقہ کی بڑی سے بڑی کتابوں میں، ہدایہ قدوری وغیرہ کے اندر بھی اس نمازوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سورج گرہن کا ہونا یا چاند گرہن کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، سب سے پہلے دیکھیں کہ کتاب اللہ میں اس کا تعلق کس انداز سے ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر کیا کیا ہے۔ لہذا ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسا موقع آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ حالات آتے ہیں ایسے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے اس کے اوپر ہم عمل آوری کریں، تو انشاءاللہ یہی چیز ہمارے لیے نافع بنے گی اور مفید بنے گی۔ چنانچہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی یا بارش تیز ہوتی، آندھی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے اور مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے موقع پہ، جبکہ آج کے دن سورج گرہن اور خبر ہمیں ملی ہے، تو ایسے موقع پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ جیسا کہ کہا گیا اخبارات وغیرہ کی اطلاع، خبر وغیرہ کے ذریعے سے، کہ آج سورج جو ہے 4:30 بجے سے غروب آفتاب تک رہے گا۔ تو اس سورج گرہن میں ہم عصر کے بعد تو کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی ہو یا چاند گرہن کی ہو، یہ نماز نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن عصر کے بعد نماز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اور دعا وغیرہ میں مشغول رہیں، جیسے تکبیر، تحلیل، تحمید وغیرہ کے اندر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا استغفر اللہ، ایسے ذکر کی ہمیں
تلقین کرتے رہنا چاہیے اور ایسے ذکر کا ورد ہم کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے کہ بھئی فلاں سورج گرہن ہونے سے ایسا ہو جائے گا، چاند گرہن ہونے سے ایسا ہو جائے گا، ایسا شریعت کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے وقت کو ہم عبادت کے اندر گزار لیں، ذکر و اذکار کے اندر ہم وقت کو گزار لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دعاؤں کے نتیجے میں، ہمارے ذکر و اذکار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ناگہانی حالات ہمارے ساتھ پیش نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آج کے دن ایسے موقع پر لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ تھوڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات آپ تک پہنچا دیں کہ جو عمل ہمیں کرنا ہے وہی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے مواقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر بھی امت کی رہبری و رہنمائی کی ہے، اس لیے ہمیں اسی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔